مجھے ریل اپلوڈ کرنا ضروری نہیں ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے ذریعہ، میرے تھرو ہر ایک کے پاس میرا جو سچا دین ہے وہ پہنچ جائے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جب میں کسی غیر کے پاس اگر موقع مل جائے تو اگر میں دین کی بات چھیڑ دوں تو ہمارے مسلمان بھائی میرے برخلاف ہو جائیں گے۔ میں کبھی نہیں سوچا تھا، لیکن آج یہ دیکھا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے ایکشن وہ لیتے ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں۔ ارے وہ ان پڑھ ہے، وہ گنوار ہے، ان کے پاس تم اپنے دین کی تعریف کیوں کرتے ہو؟ ارے ہمارا دین ہی ہے تعریف کے لائق، دین ہی سب کچھ ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا دیا تھا، جو اصلیت میں دین پر رہنا چاہتا ہے، دین سے شوق ہے، دین سے محبت ہے، تو وہ کہیں بھی رہے گا، کسی کونے میں رہے گا، وہ دین کا ہی بات کرے گا، چونکہ اس کو پتہ ہے دین سے ہم کو دنیا ملے گی، دنیا سے ہم کو دین کبھی نہیں ملے گی۔ پھر بات کیا ہے؟ پھر لوگوں نے اس چیز کو ترک کیا، سوچ یہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے دین کی بات کی، موقع ملا تو بات کی، کہیں ایسا نہ ہو مجھ سے دنیا چھوٹ جائے۔ یہ غلط فہمی ہے۔ ایک لڑکا نے ایسے ہی سوال مجھ سے کیا، ایسا نوبت نہ آ جائے آپ کی وجہ سے مجھے کمپنی سے ہم لوگوں کو نکلنا پڑ جائے گا۔ ارے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اللہ نے یہ دنیا ہے نا، دنیا ہے، مچھر کے پر کے برابر کا بھی ویلیو اور قدر نہیں دیا ہے۔ اس دنیا کے اندر میں بڑے بڑے جلیل و قدر بادشاہ میرے پاؤں کا دھول کے برابر نہیں ہوگا۔ پھر ہمیں کس چیز سے ڈر ہے کہ ہمیں کمپنی سے نکال دے گا؟ گجب بات ہے، بے عزتی کی بات ہے، بے حیائی کی بات ہے، بے غیرتی کی بات ہے۔ ہم تو ایماندار ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم اپنے کلمہ پر عمل کرنے والے ہیں۔ جو کلمے پر عمل کرے گا وہ دنیا کے اندر میں سب سے بڑا ہے، باقی سب ان سے چھوٹا ہے، سب کو ان کے پاس جھکنا پڑے گا، اور یہ کبھی اپنا سر نہیں جھکائے گا، کیونکہ اس کو سر جھکانا ہے تو اللہ کے سامنے جھکانا ہے۔ اس لیے جو اللہ والا ہوگا وہ کبھی دنیا والوں سے نہیں ڈرے گا۔ رزق کا تو مقدر میں اللہ نے لکھ دی ہے، ہم جتنا دین پر محنت کریں گے اللہ ہمارا اتنا جو ہے رزق کو بھی بڑھائے گا، پلس ہمارے زندگی کو بھی بڑھائے گا۔ چونکہ جب ہم اللہ کے بندے کی مدد کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ تم میری مدد کرتے ہو۔ جب ہم کسی اللہ کے بندے کو میں کھانا کھلاتا ہوں تو اللہ کہتا ہے کہ مجھے کھانا کھلاتے ہو۔ جب ہم کوئی مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو حدیثوں کے اندر میں تمام جگہ سے تھک کے پریشان ہو گئے ہیں، آخر میں تم جو ہے کہیں کنواں کھدوا دو، کسی غریب مسکینوں کو کھانا کھلا دو، ان کی دعاؤں سے کہیں ٹھیک نہ ہو جاؤ۔ ایسا ہوا ہے۔ ایک سے کافی تھک گئے، پریشان ہو گئے، تو ایک آدمی سے پوچھا ہماری علاج ہوتی نہیں، کہا ٹھیک ہے اس راستے میں پانی کی بڑی دقت ہے، اب ایک کنواں کھدوا دیجیے، کہیں ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے آپ کا زخم دور ہو جائے۔ اس نے ایسا ہی کیا، اس نے ایک کنواں کھدوایا، اس میں مسافر آتے جاتے تھے، پانی پیتے تھے، اس کے ذریعے سے ان کی بیماری رفع اور دفع ہو گیا۔ بات تو سمجھ میں آ گئی، جو چیز دنیا سے نہیں ہوتی وہ دین سے ہو جاتی ہے۔ دین سے ہر دنیا کا کام آسان ہو جاتا ہے، دنیا کا کام سے دین آسان نہیں ہوتی۔ آپ کو ہی سوچنا پڑے گا، ہم کو بھی سوچنا پڑے گا، رہنا کس پہ ہے؟ دین پہ رہنا کہ دنیا پہ رہنا؟ جو دین پہ رہے گا اس کو دنیا مل جائے گی، جو دنیا میں رہے گا اس کو کچھ دنیا دے دی جائے گی، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، یہ طے شدہ ہے۔ اس لیے ہم تمام بھائیوں سے اپیل ہے، درخواست ہے کہ ہم جہاں بھی رہیں، جس جگہ بھی رہیں، اپنے دین کے بارے میں کبھی بھی سر نہ جھکائیں۔ ہمارا دین سب سے اچھا ہے، ہم سر جھکانے والا اللہ کے سامنے ہیں، دین کے سامنے دنیا والوں کو بڑا نہ بنائیں، چونکہ جب ہمیں اشرف کا مقام دیا ہے قرآن کے اندر میں، ہمیں جو ہے کیا کہا ہے، تم رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، بھلائی کے لیے نکالے گئے ہو، برائی سے روکنے کے لیے نکالے گئے ہو، اچھائی کو حکم دینے کے لیے نکالے گئے ہو۔ لیکن اگر ہم نے اچھائی کا حکم نہیں دیا، برائیوں سے نہیں روکا،
تو گویا ہم دبے، کیونکہ دنیا کے چکر میں، دین کے چکر میں ہوتے تو ہم کوئی آدمی اگر برا کرتا تو اسے ہاتھ پکڑ کر روکتے، زبان سے روکتے، دلوں میں برا سمجھتے ہیں، لیکن یہ پہلو ادا کرتے، لیکن آج پہلو ادا کرنے سے پہلے ہم ڈر جاتے ہیں کیا ہوگا، کہاں سے کھائیں گے، اگر دین بولے دین 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 کیے تو ہم گئے بھاڑ میں۔ ارے دین ہی سب کچھ ہے، ہماری زندگی میں دین رہے گا ہم دونوں جہاں کامیاب ہوں گے، دین نہیں تو ہم دونوں جہاں ناکام رہیں گے۔ آج لوگ دین کی ناسمجھ کی وجہ سے لوگ گمراہی کے راستے میں جا رہے ہیں، اور ہر وہ کام ہو رہا ہے جو غیر کرتے تھے، جو ایک مومن کا کام نہیں تھا۔ اب مومن غیروں کو کام کرے گا، ہمیں تکلیف ہوتا ہے، مومن والوں کو تکلیف ہوتا ہے، جو ایماندار ہے، جو اللہ پر توکل رکھتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر بڑا رنج اور غم ہوتا ہے جب کوئی اللہ والا غیروں کا کام کرتا ہے۔ تو ہم سب کے سب غیروں کا کام کر رہے ہیں، غیروں کے طریقہ پر چل رہے ہیں، ہم سوچتے ہیں غیروں کا ہی طریقہ میرے لیے اونچائی اور اچھائی ہے۔ یہ سمجھ لو تم گڑھے میں جا رہے ہو، تم سمندر میں جا رہے ہو۔ اگر دین کے اندر میں ہو، دنیا کی باتوں کو ترک کر رہے ہو، دین کی باتوں کو آگے کر رہے ہو، تو دنیا کے اندر میں تم پہلے کامیاب ہوگے، مرنے کے بعد تو تم ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کامیاب ہے ہی ہو۔ اسی لیے ہم تمام بھائیوں سے کہتے ہیں کہ دیکھیے ایک چیز ہے، اللہ کے نبی صحابہ کیا دین کے اندر میں تھے، دین کے شوقین تھے، دین پھیلاتے تھے، دین کی باتیں کرتے تھے، اسی کی وجہ سے اللہ کے نبی کو اور صحابہ کو سب ابی طالب میں بند کیا تھا۔ کیوں کیا تھا؟ کہ دین کی باتیں کرتے تھے، دین پھیلاتے تھے۔ آج دین پھیلانا، دین کی بات کرنا، اتنی سی زحمت کو اپنے اوپر ڈالنا ہمارے لیے دشوار ہے، تکالیف ہے، بولنا بھی درکنار ہے۔ ہم سوچتے ہیں نہ بولے تو اچھا ہے، ایسے ہی ہماری زندگی گزر جائے تو اچھا ہے۔ کتنی غیرت کی بات ہے، بے حیائی کی بات ہے، ہم ایمان والے، ہم ایمان کی بات نہ کریں، ہائے افسوس۔ خیر، جو لوگ میری باتوں کو سن رہا ہے، میں تو ایسے ہی سیمپل ریکارڈ سے موبائل ریکارڈ کر رہا ہوں، تو وہ یہ باتوں کو دور تک پھیلائے اور آج سے عزم کر لے کہ ہم کسی سے نہ ڈرے، ہم اللہ سے ڈرے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، دنیا کی ہر چیز ان سے ڈرتی ہے، جن سے ہر چیز ڈرا تو وہی دنیا کے اندر میں اشرف ہے اور سب سے اونچا اور عہدے پہ ہے۔ تو دین والا سب سے اونچا عہدے ہوتا ہے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی کیا کہتا ہے، ٹینشن نہیں ہوتا ہے، ڈپریشن میں کبھی نہیں آتا ہے۔ لیکن جو دین کے اندر میں دنیا کو یعنی دنیا ہی دنیا کرتا، دین نہیں ڈالتا ہے دنیا کے اندر میں، تو ان کے اندر میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں ڈپریشن میں آ جاتا ہے، پریشانی میں آ جاتا ہے اور تکلیف میں آ جاتا ہے۔ ڈاکٹر بھی کہتا ہے کہ تم بہت زیادہ سوچتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے، جو دین کے اندر میں جو اللہ پر توکل کرتا ہے، وہ کسی اپنے اوپر بھی بھروسہ نہیں کرتا، جو کرتا اللہ کرتا ہے، تو ان کے اندر کوئی ٹینشن نہیں ہوتا ہے، تو کبھی وہ بیمار پڑ ہی نہیں سکتا ہے، کبھی وہ جو ہے کہ مصیبت میں گرفتار ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہاں، جو اللہ نے مصیبتیں اگر دی ہے تو اس پہ بھی شکر ادا کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اللہ ان کی بیماری جتنے دن کو دیا ہے اتنے دن ہے، تو اس کے بعد اللہ پھر اپنی کچھ بہانے ہلا بہانے سے بیماری کاٹا دیتا ہے، پھر صحت دیتا ہے، پھر وہ اللہ کا شکر گزار کرتا ہے، بیماریوں میں کیا صبر کرتا ہے، بیماری چلی گئی تو شکر ادا کرتا ہے۔ تو ایسا کرنے والا وہ دین کے اندر میں وہ کبھی ڈپریشن میں نہیں آئے گا۔ وہ ڈپریشن میں وہی آتے ہیں جو اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر یقین نہیں رکھتے ہیں، اور آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتے ہیں۔ وہ سوچتا ہے دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا میں جو کرنا کر لے اور اس کے بعد ہمیں کچھ کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے بھائی، سب سے پہلے ہمارا دین ہے، اور دین پر ہم عمل کریں گے تو ہمارا دنیا بنے گا۔ اگر ہم نے دنیا پہ عمل کیا تو دنیا کچھ بن جائے گا، لیکن آخرت میں میرا کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اسی لیے باتوں کو دور تک شیئر کیجیے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ سب ابی طالب میں چونکہ اللہ کے نبی اور صحابہ نے دین کے شوقین تھے، دین پھیلاتے تھے، تو ان لوگوں کے سب ابی طالب میں بند کر دیا تھا، اسی کے کارن ہے۔ لین دین کاروبار سب چیز ختم کر دیا، ایک عہد نامہ لکھ کر جو ہے مکے پہ لکھ دیا، اور 3 سال تک یوں قید رہے۔ ان کے پاس بچے تھے، بیویاں تھیں،
बेटियां थी, बेटे थे, सब थे, खाना पीना ख़त्म, लेन देन कारोबार जब ख़त्म हो गया तो छाले खा खा के, दरख्तों के पत्ते खा खा के सारे ख़त्म कर दे, कुछ भी नहीं रहे। 3 साल के बाद उस मतलब कि वो पैमाना जो वो अहदनामा जो लिख के लटकाए थे उसको जो दीमक लग गए, और दीमक लगने पर वो सर गल कर नीचे गिर गए, तब 3 साल के बाद सब अबी तालिब से बाहर आए। ये दीन की परेशानी है। हमने क्या परेशानी झेला है, हमने तो बोलने के लिए भी सोच रहे हैं कि हमें इसे कंपनी से ना निकाल दे। ऐसा हरगिज़ ना सोचे मेरे भाई, ऐसा सोचना हमारे लिए खसारा और नुकसान है। इसीलिए कहा जाता है, उदाहरण बहुत सारी है, अगर उदाहरण देना शुरू करूं तो मेरे भाई तो मुझे लोग क्या कहेंगे, ये तो पागल है, ये खाली दीन दीन करता है। नहीं नहीं, दीन ही असल चीज़ है। जो दीन दीन करता है इसी हालत में मर जाए तो उनको जन्नत में दर्जात मिलेंगे।